خالی پائلٹ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے فلائٹ سیفٹی کی، یا صرف اسی کا رول نہیں ہے فلائٹ سیفٹی کے اندر، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے فلائٹ سیفٹی کے لیے۔ السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب، آپ دیکھ رہے ہیں ریڈر ٹی وی۔ ایک اور ایویشن کے اوپر ویلاگ، بڑا امپورٹنٹ ایک کویسچن ہے لوگوں کے ذہن میں، اور لوگ یہ سمجھتے بھی ہیں اس کو، اور لیکن ایسا ہے نہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایویشن سیفٹی از ناٹ جسٹ اباؤٹ پائلٹ اسکل۔ یہ ہے امپورٹنٹ پوائنٹ۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پائلٹ ہی سب کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اٹ آلسو کمز ڈاؤن ٹو کارپوریٹ ڈیسیژن میکنگ۔ تو جانتے ہیں ایک جرنل ہے، اس کا نام ہے دی کنورسیشن۔ یہ ایک اکیڈیمک پبلیکیشن ہے، یہ آن لائن ہے، اور یہ شائع کرتا ہے مختلف بڑے ویل انفارمڈ پرسپیکٹیو جو ہیں لوگوں کے، مختلف چیزوں کے اوپر، مختلف سوچ کے اوپر یہ ٹائم ٹو ٹائم شائع کرتا ہے۔ اس کے اوپر ایک بڑی ڈبیٹ ہوئی ہے، ایک لمبا چوڑا آرٹیکل انہوں نے لکھا ہے اس کے اوپر۔ اس کی ایک پبلیکیشن ہے جو 12 مارچ 2025 کو یہ شائع ہوئی۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں اور بڑے عرصے سے جانتے ہیں کہ ہوائی سفر بہت محفوظ سفر ہے، یا یوں کہیے کہ اب بھی وہ محفوظ ترین جو آپ کے موڈ آف ٹریولز ہیں ان میں سے ایک ہے، یہ سب سے زیادہ ہے۔ مگر کچھ حال میں ہونے والے بہت سارے حادثات جو ہیں، اس نے لوگوں کو ایک طرح جھنجھوڑ کے رکھ دیا، ہلا کے رکھ دیا، لوگ پریشان ہو گئے، اور بہت سارے لوگ گوگل پر یہ سرچ کرتے پائے گئے ہیں کہ از فلائنگ اسٹل سیف۔ مولک ترین جو حادثات ہیں جن کی تعداد 2023 میں صرف ایک تھی، وہ 2024 میں بڑھ کر 7 ہو گئی، اور یہ فلائٹ سیفٹی کے لیے ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ 2025 شروع ہو چکا ہے، اپریل ہے، اور پہلے سے ہی ملٹیپل قسم کے فیٹل ایکسیڈنٹس ہو چکے ہیں، اور اس طرح فلائٹ سیفٹی کے بارے میں لوگوں کے خدشات خاصے بڑھ چکے ہیں۔ ان تمام واقعات سے جو حادثات ہوئے، تو کسی طرح چند چیزیں جو میں بیان لگاؤں کرنے 1 2 3 4 5 کہ وہ سب چیزیں کس حد تک مہلک ثابت ہو سکتی ہیں اگر ان پہ عمل نہ کیا جائے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک ہے سیفٹی وائلیشنز، بہت ساری سیفٹی وائلیشنز ہوئی۔ اس میں سے ایک ہے آپ کا انفراسٹرکچر۔ مختلف ایئر لائنز کا جو انفراسٹرکچر ہے وہ بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ کس ایئر لائن میں کتنے ایکسیڈنٹ ہوئے یا انسیڈنٹس ہوئے۔ اوور سائٹ فیلئرس، اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کوئی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ کوئی اوور سائٹ فیلئر ہوگا۔ جو ایک ریگولیٹر ہوتا ہے وہ اس کی ایک اوور سائٹ ہوتی ہے، یہ ایئر لائن کا بورڈ کا اس کا ایک اوور سائٹ ہوتا ہے، یا مینجمنٹ کا ایک اوور سائٹ ہوتا ہے، اس کا بہت بڑا فیلئر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ یا انسیڈنٹ ہوتا ہے۔ ایک اور ہے کہ شارٹ کمنگز ان پائلٹ ٹریننگ، پائلٹس کی یا کرو کی، ایون ان کیبن کرو کی جو ٹریننگ کے اندر بہت ساری شارٹ کمنگز رہ جاتی ہیں۔ شارٹ کمنگ رہ جاتی ہیں، یا آپ کا ایئر لائن کا سسٹم اس طرح کا ہوتا ہے کہ ٹریننگ دی جاتی ہے لیکن آپ کا جو کرو ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا جتنا کہ سیریس لینا چاہیے۔ ہمارے یہاں کچھ سلسلہ اسی طرح کا ہے۔ اور آخری پوائنٹ ہے کارپوریٹ ڈیسیژن میکنگ ایشوز۔ جو آپ کا کارپوریٹ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایلوم فیئر پہ ڈائریکٹرز ہیں، جنرل مینیجرز ہیں، چیئرمین ہے، ان سب کے جو ڈیسیژنز ہیں ان میں بہت سارے ایشوز ہیں، ان میں بہت سارے فلاز ہیں۔ تو یہ چند وہ چیزیں ہیں جو اگر وہ صحیح نہ ہوں تو بڑے مہلک نتائج ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پچھلی دہائی سے فلائٹ سیفٹی میں بہتری تو آئی ہے، مگر چند مہینوں میں یہ جو حادثات ہوئے
اس میں سمجھتے ہیں کہ اس میں ایک بڑی اسٹرکٹ نگرانی کی ضرورت ہے، ایک بڑی اسٹرکٹ اوورسائٹ کی ضرورت ہے، اور بہت سارے جو پروسیجرز ہیں ان کو یا تو اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے، یا ان میں کچھ چینجز کرنے کی ضرورت ہے، یا ان کو اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ایویشن سیفٹی کے لیے پائلٹ کا ماہر ہونا یا جدید ٹیکنالوجی کا ہونا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ اس میں کارپوریٹ ڈیسیژن میکنگ، یا جیسے میں نے پہلے کہا اوورسائٹ، یا پھر لیڈرشپ کا بھی بہت اہم رول ہے۔ یہ یاد رکھیے کہ کوئی بھی ایئر لائن ہو، اس کے بورڈ روم میں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ کاکپٹ میں ہونے والے واقعات پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ میں یہاں آپ کو ایک واقعہ کوٹ کرتا ہوں، اور یہ ایک سچا واقعہ ہے۔ پی آئی کا ایک 747 جو کراچی سے، بہت پرانی بات ہے، 747 کراچی سے لندن جا رہا تھا۔ اب جب کراچی سے ٹیک آف کرتے ہیں تو کراچی کے بعد وہ ایران اور پھر ٹرکی اور پھر وہ یورپ کے اوپر فلائی کرتا ہے۔ سو ٹیک آف کے بعد وہ جب ایران میں انٹر ہوا تو وہاں پہ اس کے ایک انجن میں فائر ہوئی، فائر بجھ گئی، انجن شٹ ڈاؤن کر دیا گیا۔ اب کرو نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کیا وہ تہران میں لینڈ کر جائیں، جو کہ تہران قریب تھا، یا وہ 3 انجنز کے اوپر، کیونکہ جموں میں 3 انجن ہوتے ہیں، 4 انجن ہوتے ہیں، تو وہ 3 انجن پہ فلائی کرتے ہوئے ایک لانگر سیکٹر فلائی کریں ٹورڈز کراچی۔ تو بہرحال انہوں نے فیصلہ کیا کہ کراچی چلتے ہیں۔ ان کے ذہن میں بہت سارے فیکٹرز تھے، جیسے تہران میں اگر لینڈ کرتے تو وہ ظاہر ہے وہ انجن ٹھیک تو نہیں ہو سکتا تھا، اس کے لیے ایک فیری فلائٹ آتی، وہ پھر انجن آتا، وہ انجن چینج ہوتا، اس میں ٹائم لگتا، پھر وہ سارے پیسنجرز ہوٹل میں جاتے، اور پی آئی کو لمبا چوڑا نقصان ہوتا۔ تو انہوں نے بہت سارے فیکٹرز کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہمیں کراچی جانا چاہیے، اس طرح سب کی بہتری ہے، ایئر لائن کی بہتری ہے، تو ڈائیورٹڈ ٹو کراچی۔ اس کے اوپر ایک بورڈ بیٹھ گیا، اور انہوں نے فیصلہ یہ کرنا تھا کہ کپتان پائلٹس کا یہ ڈیسیژن ٹھیک تھا یا نہیں۔ تو فائنلی آفٹر اباؤٹ 4-5 days انہوں نے ایک کنکلوژن نکالا، انہوں نے کہا جی کہ پائلٹ نے غلط فیصلہ کیا، اس کو ایکچولی تہران میں لینڈ کر جانا چاہیے تھا۔ تو پائلٹ سے کہا گیا کہ ابھی ہمارا یہ فیصلہ ہے، آپ بتائیں آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے کچھ کہنا تو بتائیے۔ ظاہر ہے اس کے اوپر کچھ چھوٹی موٹی پنشمنٹ یا کچھ ایسا ہونا تھا۔ تو پائلٹ نے ایک بڑا زبردست جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جب یہ انجن فیل ہوا تو میرے پاس 4 سے 5 منٹ یا 10 منٹ تھے، جس میں یہ سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کہاں جانا چاہیے۔ تمام وہ فیکٹرز مجھے 10 منٹ میں کنسیڈر کر کے، ان کو دیکھ کے، پرکھ کے، ہم دونوں پائلٹس نے، کپتان نے اور فرسٹ آفیسر نے، ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کراچی جانا چاہیے۔ یہ وہ تمام وہ فیکٹرز جن کو ہم نے دیکھا 10 منٹ میں، وہ سارے کے سارے فیکٹر، آپ ایک 10 بندوں کا بورڈ پچھلے 5 دن سے بیٹھا ہوا ہے، اور انہوں نے 5 دن لیے یا 6 دن لیے یہ فیصلہ کرنے میں کہ میرا ڈیسیژن غلط ہے کہ صحیح ہے، کہ جائے کہ میں نے وہ فیصلہ صرف 10 منٹ میں کرنا تھا۔ یہ ہے فرق ایک بورڈ روم میں اور ایک کاکپٹ میں۔ تو یہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے۔ تو بورڈ روم کے اندر جو ڈیسیژنز ہوتے ہیں ان کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے، کاکپٹ کے اندر جو ڈسکشنز ہوتی ہیں، جو واقعات ہوتے ہیں، یا جو کرو کی سوچ چینج ہوتی ہے، یا وہ جو فیصلے کرتے ہیں وہ اس بورڈ روم کی میٹنگ اور ان کے فیصلوں کی روشنی میں کرتے ہیں کہ ہمارا فیصلہ کس اینگل سے دیکھا جائے گا۔ جیسے جب بھی آپ کسی ایئرپورٹ پہ لینڈ کرتے ہیں، آتے ہیں، تو وہاں کا ویدر بڑا امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے کہ وہاں لینڈ کر سکتے ہیں کہ نہیں۔ ہر پائلٹ کا ایک اپنی اپروچ ہوتی ہے ویدر کے اوپر، اور ہر پائلٹ کی ایک اپنی مار کھانے کی ویدر سے ایک اپنی اس کی کیپیسٹی ہے، سب کی برابر نہیں ہو سکتی، سارے انسان برابر نہیں ہیں۔ تو کچھ برے حالات میں بھی لینڈ کرتے ہیں، اور کچھ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ سیفٹی کے خلاف ہے تو واپس چلے جاتے ہیں۔ تو آپ دونوں کو، کسی کی بھی پائلٹ کی کیپیبلٹی کو یا اس کے ڈیسیژن کو چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو یہ ایک ایگزامپل میں نے آپ کو یہاں اس لیے دی۔ ایک اسٹڈی
جو کہ اسی کنورسیشنل جرنل جو ہے ان کے لوگوں نے کی. انہوں نے کہا کہ 70 ملکوں کا ڈیٹا ہم نے استعمال کیا جو کہ 1990 سے لے کے 2016 تک کے درمیان کا یہ سارا ڈیٹا تھا جو ہم نے استعمال کیا. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ایئر لائن کی سیفٹی اور اسٹیبلٹی آف ایئر لائن ایگزیکٹو بورڈ اس کا آپس میں ایک بہت گہرا تعلق ہے. یہ بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. یہ پورا کا پورا انہوں نے 70 ملکوں کا ڈیٹا اسٹڈی کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے یہ کہ سیفٹی اور جو ایگزیکٹو کے بورڈ جو ہے اس کا جو ڈیسیژنز ہیں جو ان کی سوچ ہے اس میں ایک بڑا گہرا تعلق ہے. ایک اور اسٹڈی کے مطابق پتہ چلتا ہے کہ پور گورننس، ہائی ایگزیکٹو ٹرن اوور اور اوور ایکسٹینڈڈ ڈائریکٹرز، یہ جو 3 چیزیں ہیں یہ بھی بہت زیادہ ایکسیڈنٹ کا باعث بنتی ہیں. یعنی آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کسی بھی ایئر لائن کے پاس اگر ایکسپیرئنسڈ لیڈرشپ ہے اور وہ اچھے فیصلے کرتی ہے تو وہاں ایکسیڈنٹ کے ہونے کا چانس بہت کم ہے. یعنی اگر آپ کے ڈائریکٹرز، آپ کے جو کارپوریٹ بورڈ ہے جو وہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں جو یہ سارے فیصلے کرتے ہیں ایئر لائن کو کیسے چلانا ہے، کیا کیا چیزیں اس کے لیے ضروری ہیں، تو اگر وہ ہر 6 مہینے بعد چینج ہوتے رہیں یا سال بعد چینج ہوتے رہیں اور اس میں سے اور وہ بھی ایسے لوگ چینج ہوں جو جن کے پاس ایکسپیرینس ہو اور وہاں پہ ایسے لوگ آ جائیں جن کے پاس ایکسپیرینس نہیں ہے یا جو ایئر لائن بزنس کو بالکل جانتے ہی نہیں ہیں اور پہلے آ کے وہاں پہ وہ ایئر لائن بزنس سیکھیں اور پھر اس کو چلائیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ پھر اس ایئر لائن کا کیا حال ہوگا. تو یہ اس سے یہ مراد ہے. اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مثال کے طور پہ نیپال میں ہونے والے ایک حادثے میں جس میں تقریباً 18 لوگ مارے گئے تھے، اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ ایئر لائن کی کارگو ویٹ لمٹس کو بالکل اگنور کر دینے کی تھی اور اس کے بعد سپیڈ گائیڈنس جو تھی جہاز کی اس کو فالو نہ کرنا تھا. اسی طرح برازیل میں ساؤ پاولو جاتے ہوئے ایک پیسنجر ایئر پلین کریش کر گیا جس کی صرف یہ وجہ سامنے آئی کہ پائلٹس نے راستے میں en route سویئر آئسنگ کنڈیشن کو مکمل طور پر اگنور کیا. جس کا مطلب کیا ہوا؟ صاف ظاہر ہے پور پائلٹ ٹریننگ یا پور اوورسائٹ مینجمنٹ. اسی طرح حال ہی میں ساؤتھ کوریا میں جیجو ایئر کا جو کریش ہوا دسمبر 2024 میں جس میں تقریباً 200 لوگ مارے گئے تھے، اس کی وجہ ایئر لائن کی غیر محفوظ حالات میں ہنگامی لینڈنگ کرنا بتایا جاتا ہے. اور یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رسک اسیسمنٹ کرنے میں فلاز تھے. یہ جو پوائنٹ ہے فلاز ان دی رسک اسیسمنٹ، یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے جو کہ ہمارے ہاں شاید اس پہ غور ہوتا یا نہیں ہوتا. یہ آپ بخوبی اندازہ کر سکتے ہیں ہمارے یہاں جتنی بھی ایئر لائنز ہیں، خاص طور پہ پی آئی ہے، کہ وہ اس چیز کو کیسے ہینڈل کرتے ہیں. اب ایک فیکٹر اور جو دیکھیے کہ اگر ایئر لائن کے اندر پور گورننس ہوگی تو اس سے ایک چیز اور جنم لے گی جس کو کہتے ہیں مالی بحران. اگین ہم اپنی مثال دیکھ لیتے ہیں کہ پی آئی کی گورننس جیسی بھی تھی وہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے، جس سے کیا ہوا کہ پی آئی کے اندر ایک بہت ڈیپ مالی بحران پیدا ہوا اور یہ ایکسیڈنٹ بڑھانے میں ایک بہت بڑا فیکٹر ادا کرتا ہے. کیسے؟ جب بھی کوئی مالی بحران آئے گا، آپ کی گورننس پور ہوگی، آپ کے پاس ایک مالی بحران جنریٹ ہوگا، تو ہوگا یہ کہ یہ جو جہاز ہوتے ہیں کسی بھی ایئر لائن کے، ان کو ایک ریگولر بڑی ریگرس قسم کی مینٹننس کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اس مینٹننس کو اگنور نہیں کر سکتے. پارٹس نے جب چینج ہونا ہے تو ہونا ہے، آپ کے پاس پیسے ہیں یا نہیں ہیں اس نے چینج ہونا ہے. آپ کسی کی آنکھوں میں مٹی ڈال کے تو اس کو ادھر ادھر کر کے شاید ایک آدھ دو دفعہ چلا لیں تو ظاہر ہے وہ ایک رسک فیکٹر ہے نا، سیفٹی کمپرومائز کرنے والی بات ہے. تو جب آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، آپ کے پاس فنڈز نہیں ہیں اور آپ جہازوں کو زبردستی چلانے کی کوشش کریں گے تو ظاہر ہے سیفٹی کمپرومائز ہوگی. تو پور گورننس کی وجہ سے یہ جو فلاز ہیں یا یہ جو پرابلمس ہیں یہ پر آتی ہیں اور ان کو ہینڈل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
ایک اور اسٹڈی کے مطابق پائلٹ کی غلطیاں اور میکینیکل فیلئرس، یہ جو دو فیکٹرز ہیں، یہ تقریباً 75% حادثات کا سبب بنتے ہیں ایویشن انڈسٹری میں۔ اور یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کس طرح تربیت اور مینٹیننس اور وسائل کی تقسیم کے بارے میں بورڈ کے فیصلے براہ راست حفاظتی نتائج پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ کتنا بڑا فیکٹر ہے جو میں نے اوپر آپ سے کہا نا کہ پور گورننس لیڈز ٹو فائنینشیل پرابلم، اور پھر وہ فائنینشیل پرابلم کنورٹ ہوتی ہے آپ کے میکینیکل فیلئرس میں جب آپ جہازوں کی مینٹیننس پراپر نہیں کر پاتے۔ اور پھر دوسری ظاہر ہے پائلٹ کی غلطیاں، پائلٹ کی ٹریننگ، اور پائلٹس کی ٹریننگ میں بھی اچھے خاصے پیسے لگتے ہیں۔ اٹس اے ویری ایکسپینسو جاب پائلٹس ٹریننگ۔ جب بھی کسی ایئر لائن کو مالی دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ مینٹیننس میں تاخیر کرتی ہے، جیسے میں نے آپ کو مثال دے کے کہا کہ کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح جیسے کرو کی ٹریننگ، وہ بڑے کاکپٹ کرو ہو یا کیبن کرو ہو، اگر آپ اس کی ٹریننگ کے پہ کمپرومائز کریں گے یا اس پہ آپ کنجوسی کرتے ہیں، کچھ ایئر لائنس کرتی ہیں تو یہ کام چل جاتا ہے، یا پھر اس کی اسٹرکٹ کمپلائنس نہیں کریں گے تو اس کے بہت برے اثرات ہوتے ہیں، اور اثرات ان دی سینس کہ پھر آپ کے ایکسیڈنٹس، انسیڈنٹس اور سیفٹی کمپرومائز ہونے کی وجہ بنتے ہیں۔ 2009 میں بفلو میں ایک کولگن ایئر کریش ہوا تھا، اور پھر 2013 میں ایک ایئر لائن تھی آسیانہ ایئر لائن، اس کا ایک کریش ہوا سان فرانسسکو میں۔ یہ جو دونوں کریش میں نے آپ کو بتائے ہیں، اس میں جب اس کی انکوائری کی گئی تو پتہ چلا دو فیکٹر بہت بڑے تھے۔ پہلا فیکٹر پائلٹ فٹیگ، اور دوسرا ان ایڈیکویٹ ٹریننگ آف دی کرو۔ تو جیسا میں نے آپ سے پہلے کہا کہ دو چیزیں ان میں سے ایک یہاں پہ پتہ چلی ان دونوں کیسز میں، آسیانہ ایئر لائن کے کریش میں بھی اور اس کے دوسرے والے میں بھی، پائلٹ فٹیگ اور ان ایڈیکویٹ ٹریننگ۔ یہ دونوں ایشوز، پائلٹ ٹریننگ اور پائلٹ فٹیگ، ایئر لائن پالیسی کی وجہ سے ہی پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ ان دونوں کی ذمہ داری ایئر لائن کی ہے۔ ایک اسٹڈی کے مطابق فٹیگ اور شیڈولنگ پریشرز جو ہے وہ بہت حد تک ایکسیڈنٹ کو بڑھانے میں اس کی ایک وجہ بنتے ہیں۔ یعنی پائلٹ فٹیگ جیسے ایک پہلے ویلاگ میں نے آپ سے کہا تھا کہ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ پائلٹس کو 5 اسٹار ہوٹل میں دیا جاتا ہے یا 4 اسٹار ہوٹل دیا جاتا ہے، بڑی یشی کی زندگی ہوتی ہے۔ بیسیکلی وہ ایک سیفٹی ریکوائرمنٹ ہے کہ پائلٹ فلائٹ کرنے سے پہلے اس کا ریسٹ مکمل ہونا چاہیے تاکہ وہ بہتر فیصلے کر سکے، وہ فٹیگ نہ ہو۔ اور اسی طرح جو شیڈولنگ پریشر ہے، یعنی جو پائلٹس کے پیچھے لوگ ان کی شیڈولنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سے پائلٹ نے کون سی فلائٹ کرنی ہے، تو آج کل ایک وہ بہت بڑا ایشو ہے کہ بہت سارے پائلٹس ہیں بہت انڈر پریشر ہوتے ہیں، وہ ایک فلائٹ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرا منیمم ریسٹ کے اوپر دوسری فلائٹ کرتے ہیں، پھر منیمم ریسٹ کے اوپر ایک تیسری فلائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک ایڈیکویٹ ریسٹ کی آپ کو ضرورت ہے اور ایک منیمم ریسٹ ہے۔ فار ایگزامپل ایک فلائٹ آپ نے کی، اس کے بعد آپ کو وہ فلائٹ آپ نے فرض کرے 12 گھنٹے کی تو آپ کو ڈبل ریسٹ چاہیے ہوتا ہے، یعنی 24 آورس۔ تو اگر منیمم کی بات کریں تو چاہیے تو 24 آور، لیکن منیمم 12 گھنٹے۔ تو اگر اب ہر منیمم ریسٹ 12 گھنٹے کا پائلٹس کو پک کرتے رہیں فلائٹ کرنے کے لیے، تو ظاہر ہے کیا ہوگا، پائلٹ فٹیگ ہو جائے گا۔ اور جب بھی آپ فٹیگ ہوتے ہیں تو آپ کا مائنڈ بہتر فیصلے یا سیفٹی کو دیکھتے ہوئے بہتر فیصلے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبب بنتا ہے ایکسیڈنٹس کا۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں اس کے اوپر بہت کم کام ہوتا ہے اور ہم اس کو بہت کم دیکھتے ہیں اس کو اس اینگل سے۔ اب آئیے اوور سائٹ فیلئرس، یہ کیا چیز ہے؟ ایک باڈی ہے جس کو کہتے ہیں ریگولیٹر، جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہا، جیسے ہمارے یہاں سول ایویشن، اس کا ایک الگ سے ایک بنا دیا جو کہ اس کا 3 حصے کر دیا نا، اس میں ایک حصہ سول ایویشن کا وہ ہے جو چیزوں کو ریگولیٹ کرے گا، ایز اے ریگولیٹر کام کرے گا۔
یعنی وہ اصول وضع کرے گا، پھر اصولوں کے اوپر کتنا فیصلہ کام ہو رہا ہے وہ کہے گا، لوگ اس کو کس طرح کمپلائی کر رہے ہیں ایئر لائنس وہ دیکھے گا، اس طرح کی سب چیزیں. تو ریگولیٹر کا جو رول ہے نا وہ بھی ایکسیڈنٹس کو روکنے میں بڑا مددگار ہوتا ہے. بڑا امپورٹنٹ رول ہے ریگولیٹر کا. جب کبھی بھی آپ دیکھیے ریگولیٹر کمزور ہوگا، وہ بھلے سویلیشن کا ریگولیٹر ہو یا بجلی پیدا کرنے والے کا ریگولیٹر ہو یا ٹرانسپورٹ کا ریگولیٹر ہو یا مختلف ریگولیٹر، جیسے بینکس کو ریگولیٹ کرنے والا اسٹیٹ بینک ہے وہ بھی ایک ریگولیٹر ہے. تو جتنے بھی ریگولیٹرس ہیں اگر ریگولیٹر کمزور ہو یا وہ بہت نرم فیصلے کرتا ہو تو پھر یاد رکھیے کہ سیفٹی کمپرومائز ہوگی. مثال کے طور پہ بوئنگ 737 میکس آپ کو اگر یاد ہو، اس کا ایک کرائسس آیا تھا جو 2018-19 میں آیا تھا، اور وہ ایک بڑی کلاسک ایگزامپل ہے اس ریگولیٹر کی. ان دو مہلک حادثات میں جو کہ ہوئے تھے، اس میں مجموعی طور پر 346 جانیں گئیں، اور جب یہ دیکھا گیا، اس پہ ریسرچ ہوئی تو پتہ چلا کہ ڈیزائن میں بہت ساری خرابیاں تھیں جہاز میں، یا ڈیزائن میں تھیں یا ان کے پروسیجرز میں تھیں، اور پھر ریگولیٹر ان پروسیجرز کو یا ان خامیوں کو نہیں پکڑ سکا امریکہ میں، اور پھر جہاز گراؤنڈ کیا گیا، اس کے اوپر کام کیا گیا اور سب چیزوں کو ٹھیک کیا گیا جو فلاس تھے، اور پھر واپس یہ لائن پہ آیا جہاز، لیکن اگنور ہوا. اب دیکھیے کہ بوئنگ کے اوپر بہت سارا پریشر تھا، اب اس نے ایئر بس کے ساتھ کمپیٹ کرنا تھا، اس کا مقابلہ کرنا تھا. اس شدید دباؤ کی وجہ سے انہوں نے بہت سارے ڈیفینیٹلی سیفٹی رسک لیے ہوں گے، یا بہت ساری چیزوں کا نظر انداز کیا ہوگا، یا کچھ چیزوں کا نظر انداز کیا گیا ہوگا. ایسا خیال ہے اس جرنل کا جس کو میں کوٹ کر رہا ہوں، جس کے اندر یہ سارا آرٹیکل آیا. تو کچھ چیزوں کو نظر انداز کیا ہوگا یا نظر انداز ہو گئی ہوں گی. ایز اے ہیومن ہم سب غلطی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ سب نقصان ہوا، اور پھر یہ سب جہاز گراؤنڈ ہوئے اور سب کو پروسیجر چینج ہوئے، ان میں سب ریکٹیفیکیشنس ہوئی. ایک اور اسی کی مثال، بڑی کلاسک مثال، کہ پچھلے سال الاسکا ایئر لائن کی فلائٹ تھی 1282 اگین، جو کہ ایک بوئنگ 737-9 میکس کی فلائٹ تھی. تو وہ جب فلائی کر رہی تو ہوا میں اس کا ایک پینل جو ہے وہ بلو آؤٹ ہو گیا، پینل پورا نکل گیا. سو ایف اے نے تمام بوئنگ 737-9 میکس گراؤنڈ کر دیے، اور اس کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ پینل کیسے اڑ گیا. اب اس کی ڈیٹیل کافی لمبی ہے، میں اگر آپ کو پیش کروں گا تو وہ یہ ویلاگ بہت ہی لمبا ہو جائے گا. تو اس میں اگین ریگولیٹر کا پرابلم تھا اور مینوفیکچرر کا ایشو تھا جو انہوں نے اگنور کیا، نہیں دیکھا یا مس ہو گیا. اس میں پوری ڈیٹیل ہے اس کے اندر. تو اس سب چیزوں کو ٹھیک کیا گیا. تو ریگولیٹر کا اتنا بڑا رول ہے ان سب چیزوں کو دیکھنے میں، خاص طور پہ ایویشن میں. اسی طرح ریگولیٹر کی ذمہ داریوں میں ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز آتی ہے جس کو بولتے ہیں ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ سیفٹی. یہ دو جو پیرامیٹرز ہیں یہ بھی ریگولیٹر کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بھی دیکھیں. ہمارے یہاں اگین انفارچونیٹلی پاکستان میں ان دو سبجیکٹ کے اوپر بڑا کم کام ہوا ہے، ایئر ٹریفک کنٹرول اور ایئرپورٹ سیفٹی کے اوپر. ایئرپورٹ سیفٹی کا تو یہ حال ہے، کل ہی آپ نے سب نے دیکھا سوشل میڈیا پہ بڑا وائرل ہے، میں نے کیا کہنا ہے کہ 2 خواتین کو باہر سے آئی تھیں اور کسٹم والوں سے لڑائی ہو گئی، انہوں نے سب نے پکڑ کے خواتین کو خوب مارا. مجھے نہیں سمجھ آتی، آپ کچھ بھی ہو، آپ کے پاس فیمیل پولیس ہونی چاہیے، وہ آپ اس کو اریسٹ کریں، اگر کوئی غلط کام ہوا ہے اس کو سزا دیں. یہ مارنے کا کلچر، بدماشی کلچر ہمارے یہاں کہاں سے آیا اور کیسے آیا؟ تو یہ سارا میڈیا وائرل ہوا ہے. اب یہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں یہ ہمارے یہاں بڑی کامن ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر آپ کو یہ چیزیں دیکھنے میں ملتی ہیں. ایئرپورٹ سیفٹی کے زمرے میں اور بڑی چیزیں ہیں، جیسے اپرنس کے اوپر گاڑیاں کیسے چل رہی ہیں، وہ ڈرائیور کتنے ٹرین ہیں، ان کے پاس کس ایج کے ہیں، ان کی میڈیکل فٹنس کس طرح کی ہے، کس طرح ٹرانسپورٹ موو کر رہی ہے، کس طرح جہاز موو کر رہے ہیں، ان کی مارکنگ کیسی ہے ایئرپورٹ. سو بہت سارے فیکٹرز ہیں ایئرپورٹ سیفٹی کے اندر، اور اسی طرح ایئر ٹریفک کنٹرول کے اوپر. اب ایئر ٹریفک کنٹرولز کے لاس کیسے ہیں ہمارے دنیا میں؟ جو ایئر ٹریفک کنٹرول ہے وہ کسی اور لائن پہ چل رہی ہے، بڑی ماڈرن ہو گئی ہے. ہمارے یہاں بھی ٹھیک ہے، اچھی ہے، بٹ اتنی نہیں جتنی ہونی چاہیے انفارچونیٹلی. لہذا
کوئی بھی نظام، ہم اس کو وی لا کو ذرا کنکلوڈ کریں، لہٰذا کوئی بھی نظام مکمل بہتر یا بیسٹ نہیں ہوتا. ظاہر اس میں کوئی نہ کوئی پرابلم تو رہتا ہے کہ یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے جو اللہ نے وضع کیا ہے وہی پرفیکٹ ہو سکتا ہے، انسان تو پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. بہرحال اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکتا ہے، اور اس میں جو مستقبل میں ہونے والے خطرات ہیں ان کو ذرا ریئلائز کر کے ان کو کم سے کم کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے. اور اس کے لیے ان سارے خطرات کو کم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو کارپوریٹ لیڈرز ہیں، جو اس ایئر لائن کے جو بھی ڈائریکٹرز ہیں یا ان کے جو کرتا دھرتا ہیں، وہ اس میں بہتر اصول وضع کریں. ریگولیٹر اپنا کام، اپنا رول صحیح ادا کرے. اور یہ جو چند چیزیں میں آپ کو نیچے ابھی آپ کو مینشن کروں گا، اس کے اوپر ذرا سیریسلی غور کریں کہ ان کے اوپر کیسے کام کیا جائے تاکہ یہ نظام بہتر سے بہتر ہو سکے. جو نمبر 1 چیز دیکھنے والی ہے وہ ہے اسٹرکٹ ایئر لائن بورڈ اوور سائٹ، یا یوں کہیے کہ اسٹرکٹ اوور سائٹ آف دی ایئر لائن بورڈ. جو بورڈ ممبرز ہیں ان کی ایک بڑی اسٹرکٹ قسم کی نگرانی ہونی چاہیے. ان کی نہیں، مطلب وہ اپنی ایک اوور سائٹ رکھیں، اس کو چیزوں کو دیکھیں کہ چیزیں کیسی ہو رہی ہیں، کہاں کہاں فلاز ہیں، کیا کیا غلطی ہیں، کون سے ڈیسیژن ان کو لینے چاہیے جس سے ایئر لائن کی پرفارمنس بہتر ہو سکتی ہے، اور جو آپ کا ہیومن ریسورس ہے وہ بہتر یوز ہو سکتا ہے بغیر فٹیگ کیے ہوئے. اور جہازوں کی مینٹننس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے، فائنینشیل ہیلتھ کیا ایئر لائن کی، اس کو کیسے بہتر کیا جائے. تو یہ پوری اوور سائٹ ایک بڑی ایک اسٹرکٹ قسم کی چاہیے بورڈ ممبرس کی. دوسرا ہے پرائیورٹائز اسٹیبل لیڈرشپ. جو لیڈرشپ ہے آپ کی، اس کے اوپر ضرور غور کرنا چاہیے کہ آپ کے پاس جو لیڈرشپ اویلیبل ہے اس کو آپ کیسے پرائیورٹائز کریں گے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں. تیسری چیز ہے نو فریکوینٹ ایگزیکٹو ٹرن اوور. یعنی آج جو ہے وہ ڈائریکٹر جو ایک فلائٹ آپریشن ہے وہ کوئی اور ہے، 15 دن بعد کچھ اور ہے، 6 مہینے بعد کوئی اور ہے. ڈائریکٹر انجینئرنگ آج کچھ اور ہے، 6 مہینے بعد کوئی اور آ گیا. سو آپ یہ جو ایکسٹینسو ڈائریکٹر چینج اوور ہے مینجمنٹ کا، وہ اتنا زیادہ ہو کہ وہ اس کے لیے پرابلم کریں. ایک اور پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے امپروو پائلٹ ٹریننگ. میں صرف یہاں کہوں گا، یہ تو انہوں نے جرنلسٹ میں لکھا، لیکن میرا خیال ہے کہ امپروو پائلٹ ٹریننگ اور اس کے ساتھ ساتھ کیبن کرو ٹریننگ بھی بڑی امپورٹنٹ ہے. ان کیس آف جب کبھی ایویکیویشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ بہت میٹر کرتی ہے کہ آپ کا کیبن کرو کس طرح ٹرین ہے، کیونکہ اگر وہ ٹھیک نہ ہو تو بہت ساری جانیں جا سکتی ہیں اگر کیبن کرو کی ٹریننگ ٹھیک نہ ہو. آف کورس پائلٹ کی ٹریننگ زیادہ امپورٹنٹ ہے، پر ان کی بھی ساتھ ساتھ ہے. ایک اور پوائنٹ یہ ہے کہ ٹارگیٹڈ اوور سائٹ فار ہائی رسک کیریئرس. یہ ریگولیٹر کا کام ہے کہ وہ نظر میں رکھے وہ کیریئرس جو آپ کی ایئر اسپیس میں فلائی کرتے ہیں جو کہ ہائی رسک کیریئرس ہیں. ہائی رسک کیریئرس وہ ہیں جو اپنی مینٹننس پراپر نہیں کرتے، اور ان کے جہاز پراپر مینٹین نہیں ہے، ان کی ٹریننگ پراپر مینٹین نہیں ہے، کرو کی ٹریننگ پراپر مینٹین نہیں ہے، اور وہ اپنے ریکارڈ کو صحیح مینٹین نہیں کرتے. اگین اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے یہاں کون سی ایئر لائن اس طرح کا کام کرتی ہیں، اور ہمارے یہاں یہ بہت بڑے ایشوز ہیں یہ والے. آپ جانتے ہی ہیں کہ بہت عرصہ پہلے پی آئی کی بین ہو گئی تھی یورپ میں، پھر اب پی آئی بین ہو گئی پوری دنیا میں، اب دوبارہ کھلا ہے یورپ، یو کے ابھی بند ہے، امریکہ ابھی بھی بند ہے. ہمارے ساتھ یہ ہوتا رہتا ہے. تو ظاہر ہے یہ اس زمرے میں آتا ہے کہ جو باہر کے ریگولیٹرز ہیں وہ ان چیزوں کو بڑا دیکھتے ہیں. ٹارگیٹڈ اوور سائٹ فار ہائی رسک کیریئرز. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کی فضاؤں میں یا اسپیس میں وہ کیریئرز فلائی کریں جو کہ سیف ہیں اور ان سٹینڈرڈز کو فالو کرتے ہیں جو کہ انٹرنیشنلی بنائے گئے ہیں، اور ان کو اسٹرکٹ فالو کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ وہ گولیاں دینے کی کوشش کرتے ہیں. اور ایک آخری پوائنٹ جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ ہے انکرج ٹرانسپیرنسی. اب اس کے اوپر میں کیا کہوں، آپ خود ہی سارے جانتے ہیں کہ ہمارے یہاں کتنی ٹرانسپیرنسی ہے اور ہم کتنا اس کو انکرج کرتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی ٹرانسپیرنٹ کام شخص کر رہا ہو تو اس کو وہاں مارو جہاں وہ پانی نہ ملے اس کو، تاکہ آئندہ وہ ٹرانسپیرنسی کی بات نہ کرے.
تو یہ انکریج والا لفظ میرے ہم پتہ نہیں اس میں کاٹ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے. بہرحال میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہم اس کے اوپر کام کریں، انکریج کریں لوگوں کو جو ٹرانسپیرنسی کی بات کرتے ہیں، یا ایٹ لیسٹ ٹرانسپیرنسی کو انکریج کرنا چاہیے، لوگوں کو اس کا شعور دینا چاہیے. تو یہ سب کہنا تھا اس موضوع کے اوپر کہ خالی پائلٹ ہی کی ذمہ داری نہیں ہے فلائٹ سیفٹی کی، یا صرف اسی کا رول نہیں ہے فلائٹ سیفٹی کے اندر، اور بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کو بیان کیے فلائٹ سیفٹی کے لیے. اچھا، یہ ویلاگ کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو اسے پتہ چل گیا اور بس آپ نے سن لیا اور سبسکرائب پتہ نہیں آپ کریں گے تو اچھی بات ہے، آئی ول بی تھینکفل. لیکن بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی کوئی کریش ہوتا ہے یا کوئی چیز ایسی ہوتی ہے ایویشن انڈسٹری میں، آپ دیکھتے ہیں شور مچتا ہے ایک دم، اور بہت سارے ویلاگر ایسے اٹھ مار رہے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا نہیں کچھ، اور وہ کبھی اس کو الٹاڑتے ہیں، کبھی اس کو برا بھلا کہتے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ مجموعی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہوتا ہے، کس کس کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنا کیا رول ادا کر سکتے ہیں پروٹیسٹ کی شکل میں، یا بات کرنے کی شکل میں، یا میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر. ہمیں کس چیز کو پن پوائنٹ کرنا چاہیے کہ کس کی غلطی ہو سکتی ہے. خالی پائلٹ کی غلطی نہیں ہوتی، اور اس میں بھی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے. وہ بھی فیکٹرز ہیں جو کسی بھی ایئر لائن کی فلائٹ سیفٹی یا اس کے آپریشن میں بڑے مددگار ہوتے ہیں، یا پھر بری طرح اس کو افیکٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ سب چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کے نالج میں ہوں، اور آئندہ جب آپ بات کریں سوشل میڈیا کے اوپر تو آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے کس کو ہٹ کرنا ہے، اور یا آپ کو ایٹ لیسٹ یہ پتہ ہو کہ یہاں کون کون قصوروار ہو سکتا ہے. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.